اللہ تبارک و تعالی نے چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کے اندر یہ بتا دیا کہ نجات کا دار و مدار دو اصولوں پر ہے اور اتحاد کی بقا بھی انہی دو اصولوں پر ہے. اتحاد باقی رہے گا انہی دو اصولوں کے پیش نظر. جو ان دو اصولوں کو برتے گا وہ متحد رہے گا, اور نجات جنہیں چاہیے وہ ان دو اصولوں کو اپنی زندگی میں لائیں. وہ دو اصول کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. پہلی چیز تقوی ہے, یہ پہلا اصول ہے نجات کا. اور دوسرا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. علماء جب تقریر کرتے ہیں تو بات یہاں سے شروع کرتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جميعا, حالانکہ یہ آدھی بات ہے, انہیں بات پہلے سے شروع کرنی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ سے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یہ نجات کا پہلا اصول ہے. اور دوسرا اصول واعتصموا بحبل اللہ جميعا, قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھام لو, یہ نجات کا دوسرا اصول ہے. تو نجات کے دو اصول اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اور اعتصام بحبل اللہ, قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامنا, ان دو چیزوں کے اوپر نجات کا دار و مدار ہے. اگر کسی کو نجات چاہیے تو تقوی اختیار کرے اور قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لے, نجات مل جائے گی. اور اتحاد بھی انہی دونوں اصولوں کو سامنے رکھ کر کے برت کر کے ممکن ہوگا. اگر ان دو اصولوں کو چھوڑ دیا جائے کبھی اتحاد نہیں ہوگا. آج غور سے دیکھیے, مسلمان جو مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, اس تفرق, تحزب, تشتت, افتراق, پراگندگی, ان کے اوپر اگر غور کیا جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ یہی دو چیزیں مسلمانوں میں نہیں ہیں. ایک تو تقوی نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہے, ڈر نہیں ہے, اور دوسرے انہوں نے قرآن مجید اور احادیث رسول کو پسے پش ڈال دیا ہے, چھوڑ دیا ہے. اعتصام بحبل اللہ بھی نہیں ہے اور تقوی بھی نہیں ہے. اب یہ دو چیزیں جو اتحاد کے دو اصول تھے, ان کو جب مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے تو اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نجات چاہیے تو انہی دونوں چیزوں کو اختیار کرنا ہوگا, تقوی اور اعتصام بحبل اللہ. اور اگر اتحاد مطلوب ہے تو انہی دونوں چیزوں کو اختیار کرنا ہوگا, تقوی اور اعتصام بحبل اللہ. اور ولا تفرقوا کہہ کر کے تو قرآن حکیم نے ایک عجیب بات فرما دی کہ تفرقہ بازی ختم ہو ہی نہیں سکتی اگر یہ دو اصول تم لوگوں نے پیش نظر نہیں رکھے. تو یوں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. پہلے دو اصول بتائے گئے نجات کے, اتحاد کے دو اصول بتائے گئے, اور پھر ولا تفرقوا کہہ کر کے بتایا گیا کہ تفرقہ بازی ختم ہو ہی نہیں سکتی اگر تمہارے دلوں میں تقوی نہیں ہے اور تم اگر قرآن و حدیث کو مضبوطی سے نہیں پکڑو گے تو. فرقہ پرستی کے اوپر اگر نگاہ ڈالی جائے تو نمایاں چیز یہی نظر آئے گی, تقوی نہیں ہے اور قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھاما نہیں گیا ہے. ورنہ قرآن و حدیث کی توضیح, تعبیر, اس کے فہم میں اختلاف ممکن ہے. ایسا اختلاف تو صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ہوا ہے, لیکن اس اختلاف کے باوجود وہ گروہوں میں نہیں بٹے. اختلافات ہوئے لیکن اس اختلافات کے باوجود وہ گروہوں میں نہیں بٹے. کیوں؟ اختلاف کے باوجود ان کا مرکز اطاعت اور محور عقیدت تبدیل نہیں ہوا تھا. محور اطاعت اور مرکز عقیدت وہ تبدیل نہیں ہوا تھا. مرکز اطاعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محور عقیدت قرآن و حدیث. اختلاف کے باوجود ان دونوں مراکز اور محوروں سے الگ نہیں ہٹے تھے, لہذا وہ گروہ بندیوں میں نہیں بٹے. آج غور کریں تو آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں گے کہ جب سے شخصیات کے نام پر مختلف دبستان فکر مارز وجود میں آئے, اپنے اپنے اماموں اور اپنی اپنی پسندیدہ شخصیات کے آراء اور اقوال اور ان کے اجتہادات اور ان کی
فقہ کو اولین حیثیت دے کر کے قرآن اور حدیث کو انہوں نے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو انہوں نے ثانوی حیثیت دے دی. اسی وجہ سے افتراق کا المیہ عالم اسلام میں ظہور پذیر ہوا. ورنہ اختلاف تو فطری ہے، اختلاف تو صحابہ کرام میں بھی ہوا، لیکن اختلاف کے باوجود مرکز اطاعت اور محور عقیدت چینج نہیں ہوا. یہاں محور عقیدت مرکز اطاعت چینج ہو گیا. مرکز اطاعت اب نبی نہ رہ کر کے امام ہو گئے ہیں، اور محور عقیدت قرآن و حدیث نہ ہو کر کے فقہ ہو گئی ہے. اسی سے افتراق کے المیہ کا ظہور ہوا. ورنہ اختلاف تو فطری ہے، اختلاف تو صحابہ کرام میں بھی تھا مسائل میں، لیکن وہ گروہوں میں کیوں تقسیم نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ اختلاف کے باوجود مرکز اطاعت اور محور عقیدت کبھی چینج نہیں ہوا. اس بات کو اچھی طرح نگاہ میں رکھیے. تو ہم یہ بتا رہے تھے کہ نجات کے دو اصول، اتحاد کے دو اصول، تقوی اور اعتصام بحبل اللہ.